گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ ایک پوری صدی ہم سے رخصت ہوئے 1 سال کم و بیش گزر گیا. جامع امت، امت کو جمع کرنے والے، اور یہ امت کو جمع کرنے کی خواہش اسی قلب و دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے جس دل میں دین کا درد ہو. جب امیر کشور محبت سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کو چوک میں حق بات کہنے پر مارا پیٹا گیا اور آپ بے ہوش ہو کے فرش پر آئے، کفار یہی سمجھے کہ ہم نے صدیق کو ختم کر دیا، پر صدیق کا نام تو آج بھی ختم نہیں ہوا. ہوش آیا، والدہ مخدومہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہے. ماؤں کا جو کام ہوتا ہے دودھ لے کے بیٹھ جانا. شہنشاہ صداقت کی آنکھ کھلی. برآمدے والے بھی، یہ جو برآمدے والے بھی شور کر رہے ہیں، آپ کے لیے الگ جلسہ رکھا جائے گا، آپ کے لیے الگ جلسہ رکھا جائے گا. ابھی فی الحال ایک وقت میں ایک تقریر ہوگی، مہربانی کریں. یہ دوست جو سائڈوں پہ کھڑے ہیں، یہ سامنے بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تشریف رکھیں. کم از کم 15-20 مرتبہ تو گزارش کر چکے ہیں ہم بھی، تو آپ کچھ تھوڑا سا خیال کر لیں. بڑی محبت سے اور خاموشی سے خطاب سماعت فرمائیں. یہ بس اب خدمت مجھے دے دیں، آپ دیکھتے ہیں. نہیں چل رہی تو کان تو چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ تو کانوں سے سنو بھائی. یہ کون سا سارے جلسے LCD پہ ہوتے تھے. گزارش یہ کر رہا تھا کہ والدہ مخدومہ زخمیوں گھائل صدیق اکبر عتیق و اطہر سے کہتی ہیں دودھ پی لو. ماں میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ دودھ پی لو. نہیں پیوں گا جب تک جلوائے جانا نہ دیکھوں. المختصر، رات کے پچھلے پہر اس کام میں معاونت کی ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ معظمہ نے. پہنچ گئے اس جگہ پر، اپنے زخمی عاشق کو دیکھ کر قلب حبیب پہ کیا گزری. باہوں کو کھول دیا، گلے سے لگایا. صدیق اکبر کے دل کو کیا قرار ملا، یہ ہم لفظوں میں کیا عرض کریں. جان عالم کی چشمان کرم سے اشک جاری ہیں. فرما رات کافی ہو گئی، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے یہ بات میں نے شروع کی ہے. رات کا کافی حصہ ہے، اب کہاں جاؤ گے، یہیں آرام کر لو. والدہ ماجدہ ایک طرف آرام فرما ہو گئیں، اور صدیق اکبر ہو اور آرام ہو. یہ تو غار میں بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ، آپ مغرب سے کہہ رہے ہیں کافی ثواب جمع ہو چکا ہے. تو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اتنا ثواب اٹھائیں گے کیسے. اور پھر خصوصاً جو سبحان اللہ کہلوانے والے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں، یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں. کوئی ایسی بات نہیں. اب ذرا درد سننا. رات کے سناٹے میں والدہ مخدومہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیٹی ہوئی ہیں. تو شہنشاہ صداقت عرض کرتے ہیں کہ اجازت ہو
تو حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرما کہو. عرض کی نہ آپ سے پہلے کوئی ہے نہ آپ کے بعد. میری زندگی میں ایک کمزوری ہے اور وہ ماں ہے. ہائے ہائے وہ ماں ہے. حضور اگر نگاہ کر دیں تو یہ بھی صراط مستقیم پہ آ جائے. کلمہ پڑھ لے. یہ عرض ہے، یہ عرض ہے. خوشی ہوگی کہ میری ماں بھی اس راہ پر آ جائے جس راہ پر آپ نے ابو بکر کو چلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ. جان عالم نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور یہ ہاتھ اٹھنا اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. احمد رضا یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان عالم نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے. روایت میں ہے کہ ابھی ہاتھ اٹھے تھے کہ حضرت صدیق کریم کی والدہ جو سوئی ہوئی تھیں، سوئی ہوئی حالت میں ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا مانگ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیں. او بھائی صاحب سیدھے ہو، او سوے ٹوپی والے سیدھے ہو کر بیٹھو. تماشا بنایا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ماں تیکھی باتیں کرتی ہے، فرما کچھ نہ کہہ. ایک دن وہ کہہ دیا جو کوئی نہیں سہ سکتا. عرض کی ہر چیز سہ سکتا ہوں، ذات اقدس کے بارے میں کچھ نہیں سہ سکتا. اچھا اتنی بار آئے ہیں تو صبر کا فرمایا. آج دیکھا ہے کہ عاشق کا جو ٹھہراؤ اور ضبط تھا نا وہ اب کنار توڑ چکا ہے. اب کیا چاہتے ہو؟ حضور گورے گورے ہاتھ اٹھا دیں، میری ماں کلمہ پڑھ لے. کریم نے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ شیخ الحدیث ہیں، دوڑے ہوئے گئے. پرنالے سے پانی نکل رہا ہے، دروازے پہ دستک دی. آج پہلی بار، میرا ذاتی جملہ ہے، آج پہلی بار حضرت ابو ہریرہ کو ماں تو روز ملتی تھی، آج بہت دیر بعد ممتا ملی، بڑی مدت کے بعد. بڑے پیارے لفظ ہیں. رکوع میں آئی سر پہ دوپٹہ لے لوں. اور بس پھر کیا تھا جناب؟ دروازہ کھلا، مسکرا کے لختے جگر کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے سنا دیا. خوبصورت آواز ہے. بربت نامی باجا ہے آلات موسیقی میں سے. صاحبزادہ صاحب تشریف رکھیں. حضرت صاحبزادہ والا مرتبت عرش مقام تشریف رکھیں. آپ پہلو میں بیٹھ کر یوں کریں گے تو باہر والوں سے شکوہ کیا ہوگا. باجا بجا رہے ہیں. نام ہے زازان، شراب کے نشے میں دھت، اور قریب سے گزرا بزم صحابہ کا فقیہ اعظم. فقیہ اعظم، فقیہ اعظم. ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے. میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ. باہر سے آنے والے حضرات سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اہل بیت نبوت کا حصہ ہیں. قریب کھڑے ہوئے. اب ذرا جامع امت کا جو قریبی ہیں، یہ سارا گلشن، ان کی نظر یہ بات ہے. ہاتھ میں عصا بھی ہے، اس سے سر پہ بھی ضرب لگ سکتی ہے، ہاتھ پر بھی لگ کے ہاتھ توڑا جا سکتا ہے. اور کس کی جرت ہے جو حضرت ابن مسعود کے آگے بولے؟ لیکن آپ نے دیکھا نشے میں دودھ ہے، ابھی سود بدھ نہیں ہے، اور گا بھی کمال کر رہا ہے. سر کے اعتبار سے، لہن کے اعتبار سے
حسن صوت ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر اس کے اوپر دی اور کہا کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا. کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا. جامع امت سمجھنا. ہمارے ہاں تو القابات پھر اتنے کثرت سے یوز ہوتے ہیں کہ معنی بھی یاد نہیں رہتے. اس معنی کو یاد رکھنا کہ سعید اسد کو جامع امت کیوں کہتے ہیں. ابھی تو میری ان سے باتیں ہیں کہ جن کی ان سے باتیں تھیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ نے شام و سحر ان کی طبیعت میں یہ کچھ نہیں دیکھا؟ اور باقی جنہوں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھا، آپ کو نہیں پتا کہ جب ان کی گفتگو کا دوسرا حصہ ہوتا تھا تو پھر وہ چٹ کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ کھلے عام بولنے کا موقع دیتے تھے. یہ کھلے عام بولنے کا موقع دینا ان کی جرت بھی تھی، سچائی اور صداقت بھی تھی، علم کا معیار بھی تھا، مقام بھی تھا. کوئی للی فقیر تو نہیں ہے علم کی دنیا کا. کیا کہیں آپ سے، رات کے اس پہر آپ سے کہہ بھی کیا سکتے ہیں. انہوں نے آ جائیں، انہوں نے غور سے سننا، وہ کبھی بھی اپنی تعریفیں سننے کے قائل نہیں تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب تو باقاعدہ طور پر عقیدت مند تیار کیے جاتے ہیں، آرٹیفیشل، جز وقتی، عارضی، کہ چلو 4 بندوں میں تھوڑی دھما چوکڑی تو لگا دو، پھر مل کے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے، چائے پئیں گے. وہ ظاہر و باطن کا ایک، مثل آئینہ، کوئی 2 نمبری نہیں. جو زباں میں ہے وہ دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہ زباں پہ ہے، اور جو دل میں ہے وہ زباں پہ برملا ہے. اس میں کوئی خوف نہیں، تردد نہیں. تو میں نے مثلا یہی تفسیر نور الامین، تو اس پر بات ہوتی رہتی تھی، طبیعت کی بات بھی ہوتی رہتی. آخر دور میں انہیں ایک ہی فکر تھی، بس دعا کرو ایک کام پورا ہو جائے. کیا ہے جی؟ قرآن پاک کی تفسیر کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے پوری ہو جائے. آج نہیں ہو سکا، کھانسی بڑی رہی. وہ جو دیکھتے ہیں اس کو، وہ جانتے ہیں کہ طبیعت کا عالم کیا تھا. تو میں نے ایک دفعہ بلکہ کئی کاموں پر کہا. وہ یہ بھی فرماتے تھے، کبھی یہ بات ازرہ مزاح بھی ہوتی تھی اور کبھی بہت گہری سنجیدگی میں، کہ جے معافی نہ ملی تو قبر میں بڑی سختی ہوگی. تے جے کتے سرکار مہربانی فرماتی پھر موج بڑی ہونی ہے. تو میں نے ان سے کئی کاموں کے بارے میں کہا، جیسے یہی قرآن پاک کی تفسیر کی ویڈیو ریکارڈنگ، جس کی تحریری صورت کی 2 جلدیں آ چکی، تفسیر نور الامین. تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا جی یہ آپ کی بخشش کے لیے تو یہی کافی ہے. تو انہوں نے آگے سے کبھی بھی ایسی بات پر یہ نہیں کہا ہاں بالکل یہ دلیل بھی ہے، یہ دلیل بھی ہے. وہ آگے سے، جب یہ تو فون کی باتیں بھی ہیں اور جب سامنے بھی ہوتے تھے، تو ان کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت میں نے طاری ہوتے دیکھی. تو ایسے ہاتھ کر کے کہتے تھے، اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں بالکل یوں ہے، کہ اللہ زبان مبارک. اچھا، اللہ کرے انجی ہو گئے. اگر یہ تھوڑی سی بات سمجھ گئے جو بیچ میں نے کر دی، تو اب ایک سطر کو دل کے کانوں سے سننا. اس کی ویڈیو موجود ہے، حضرت والا مرتبت کے والد گرامی اس موقع پر موجود ہیں، اور حضرت قبلہ مناظر اسلام اس جگہ پر موجود ہیں. بھائی صاحب ادھر مجھے دیکھیں، یہ کیا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا ہے؟ سنیوں نے نہ کبھی آگے دیکھا نہ کبھی پیچھے دیکھا، جو ہتھے آیا کاٹ کے رکھ دیا.
یہی حال آج ساری محفل میں کر رہے ہیں. معمولی سی بھنک بھی ہوتی ہے یوں یوں دیکھتے ہیں, کوئی چھپا ہوا بندہ ہے جو یکدم زمین سے نکلے گا. تسلی رکھو, دھیرج رکھو, متانت اپنے اندر پیدا کرو, کوئی ذوق پیدا کرو, کوئی سننے کا شوق پیدا کرو. کس کی یاد میں آئے ہو, کس کے گھر میں بیٹھے ہو. آپ ایک محفل میں نہیں سنبھل سکتے تو پوری زندگی میں کیسے سنبھل سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. کچھ بھی نہیں, یوں ایک بس اٹھ کے پیچھے دیکھے. یہی حال ابھی مدینہ پاک سے آئے وہاں ہے. سرکار سے آگے کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اور روزہ انور کے قریب بیٹھو, فلانا نعت خاں جا رہا ہے, نس گے کی گل کی کرنی, سیلفی لینی ہے, جاؤ کمرے. امام احمد رضا کی فکر لو. امام کہتے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے. تو مناظرے کی شرائط طے ہو رہی تھیں شیعہ ذاکر کے ساتھ. تو وہ چلتے چلتے امام المناظرین نے یہ جملہ فرمایا, یہ غور سے سننا, یہ جملہ فرمایا, او پائی گل سن, میری کانڈ اتے مولا علی دا ہاتھ تھے. میں نہیں کسی طریقے سے بھی مانتا جس سعید اسد کو میں نے دیکھا ہے اور جس قدر قریب سے دیکھا ہے, میں نہیں مانتا کہ یہ انہوں نے خدا نخواستہ کو تعلی کی بات کی یا ماز کوئی محفل تو تھی نہیں, چند افراد تھے. استاد جو کہتے تھے بے وجہ نہیں ہوتا تھا. میں نے عرض کیا ان میں بڑی خوبیاں, بڑے کمال تھے جو چھپا کے لے گئے. وہ کیا عظیم صوفی شاعر حضرت سلطان الفقر نے فرمایا, گلیاں دے وچ پھرن نمانے, لالاں دے ونجارے ہو. سعید اسد بھی ایک لالوں کا ونجارہ ہے جو محمد پورہ اور ہوتے ہوتے اس شیخ خلونی میں لالاں دا ونجارے ہوتے ہیں جو باہر چیزیں بیچتے ہیں, اور باہر چیزیں عموماً ردی قسم کی بیچتے ہیں نا. سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹوکریوں میں لال ہوتے ہیں اور یہ گلیوں میں پھر پھر کے صدائیں لگاتے ہیں, ہے کوئی لینے والا, ہے کوئی لینے والا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ علم کی دنیا میں آپ دیکھتے جتنے بھی بدعقیدہ عناصر ہیں, توحید باری تعالیٰ کے بارے میں, شان رسالت کے بارے میں, شان اہل بیت کے بارے میں, شان صحابہ کرام اولیاء کرام کے بارے میں, اور پھر ان کی آخری دور میں جو بہت زیادہ فوکس تھا جس کا شاید ابھی ہمیں خیال نہیں آ رہا کیونکہ ہم نوحہ گر قوم ہیں اور ہم صرف ہائے یہ ہو گیا اور اس پر ہم دو اشک بہا کر پھر لمبی تان کر سونے والے لوگ ہیں. جس پر ان کا فوکس تھا اور بڑی انہوں نے اس پہ توجہ کی, ان کی آخری زندگی کے آخری ایام کی تقاریر اور بہت سارے کلپس ایسے ہیں, وہ تھا لادینیت, دہریت, سیکولرازم. وہ یہ فرماتے تھے کہ اب یہ صرف ختم درود پر ہی بحثیں نہیں ہوں گی, یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر کام کروں, اور انہوں نے بہت کام کیا. یہ تو پہلا عرس ہے, ابھی 1 سال بیتا ہے. کستوری کو جتنا رگڑو گے اس کی خوشبو اتنی ہی زیادہ پھیلتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ دور بھی اور آنے والی نسلیں بھی جانیں گی اور مزید جانیں گی. اور ایک ذمہ داری شاگردوں اور مریدوں کی بھی ہے, وہ شاگرد ہی کیا ہے جو استاد کی استادی نہ بتا سکے, اور وہ مرید ہی کیا ہے کہ جو کسی بھی بزم میں بیٹھے اور یار کی بات نہ چھیڑے. میرے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور سرکار سیدنا آقائے نعمت محدث اعظم قطب زمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. تو ہم کب حاضر بارگاہ ہوتے اور دیکھتے کہ آج حضرت صاحب کا گفتگو کا کوئی موڈ نہیں ہے, تو ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہوتا تھا کہ ہم حضور محدث اعظم کے بارے کوئی بات پوچھ لیتے تھے, بس کوئی ایک بات, بس یہ ہے. تو ابھی وہ جو توجہ نہیں تھی پورے متوجہ ہوتے. ایک بات کا مختصر جواب ہے, پھر اس کا تفصیلی جواب دیا جاتا. ہاں بھائی
بہشتی دروازہ بند ہے بھائی، او بہشتی دروازہ بند ہے، نیچے بیٹھو، پیچھے کرو اس کو، بہشتی دروازہ بند ہے، ابھی 10:30 کے بعد کھلے گا، بیٹھ جاؤ نیچے، مان لیتے ہیں، خدا کا خوف کرو، کوئی سمجھداری اپنے اندر پیدا کرو، ابھی نہیں کھلے گا یہ بہشتی دروازہ۔ ہاں جی، باقیوں کی توجہ ہے؟ تو بس یہی پوچھا کرتے تھے، بس ایک بات چھٹتی تھی، پھر کسے خبر کہ وقت گزر رہا ہے، کتنا گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ تو بھائی صاحب، جو امام المناظرین کی صحبت سے مستفید ہوئے، اور خصوصاً آج جن کے سروں پہ دستاریں سجی ہیں، آپ لوگ وہ ہیں کہ امام المناظرین نے جن کو ہر شے تیار کر کے، سلاد بھی بنا کر، رائتا بھی بنا کر، گرم روٹی بھی، مختلف قسم کے کھانے بھی، تیکھا بھی، پھیکا بھی، مکمل طور پہ سجا دیا، بلکہ ہاتھ دھونے کا برتن بھی دے دیا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ کھاتے ہیں کہ نہیں، اور ساتھ کسی کو بٹھاتے ہیں کہ نہیں۔ تو میری بات کو سمجھیں آپ، ان کی تقریریں کافی ہیں، کس محنت کی ضرورت ہے؟ ریکارڈ شدہ مناظرے سنیے، خوابوں کی دنیا نہیں ہے کہ 200 سال پہلے یوں ہوا تھا، اب جو ہے وہ ویڈیو میں ہے، اور واقعی ہر میدان میں جو اتر جائے، اس میں کیا شک ہے کہ اس مرد آہن کی کانڈ پر مولا کائنات شیر خدا کا ہاتھ تھا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کہاں پہنچے تھے ہم کہ جب وہ یہ فرماتے تھے کہ ہے بھئی کوئی سوال کرنے والا، تو سوال پوچھنے والا رانگ بھی چل رہا ہوتا تھا، اس کا لہجہ، ظاہری بات ہے وہ ابھی ہم آہنگ نہیں ہے نا، اس کا لہجہ بدتمیزی پر بھی ہوتا تھا، وہ خلط مبحث بھی کر رہا ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے پیار والے جب ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ تو استادوں کو دیکھیں گے، تو وہ بیچ میں کوشش کرتے ہیں نا، چپ رہ، بیٹھ جا، بس کر۔ استادوں نے اپنوں کو جھڑکنا، چپ، یہ میرا گاہک ہے۔ اور اس جملے کی لذت محسوس کر سکتے ہو تو کر لینا، اب جس کو اپنوں نے ابھی ابھی ڈانٹ پلائی، وہ دور کھڑا ہے نا، وہ تو پتر اگے آ جا، نہیں سمجھ، او پتر تو اگے آ جا، اور اس کو قریب۔ کتنا زیادہ اگلا بندہ دماغ کھا رہا ہے، یہ کوئی یسرن القرآن پڑھانے والا قاری نہیں ہے، کیا کہیں آپ سے، امام المناظرین ہے، علوم کا بادشاہ، سرچشمہ ہے، اور آگے کچی کلاس کا بھی نہیں ہے، جاہل مطلق ہے، اور وہ خلط مبحث کر رہا ہے۔ لیکن ان کو وہی درد ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، کڈی سونی آواز ہے، جاؤ ہے تسی گل ہی گوا دیتی ہے، کڈی سونی آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ اچھا، آپ کے مذاکرات کتنی دیر چلیں گے اور ساؤنڈ والوں کے؟ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک، ماشاءاللہ۔ مسجد میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے، گناہ ہے۔ چونکہ میری مانیٹری پہ میں نے کہا حضرت مظہر علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں، اوپر اتنے دلائل دے چکے کہ سوال کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ فرماتے بھی یہ تھے کہ پہلے سوال ہونے نے جڑی میں گل کیتی ہے اس موضوع پر کوئی گنجائش نہیں، وہ بڑی حسن ترتیب سے موتی پر ہوتے تھے، قرآنی آیات، احادیث طیبات، آپ سنیں تو صحیح۔ اور ان کی زندگی کا جو آخری دور ہے وہ تو گزرا ہی قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، اور اب تو منہ پھٹوں کا دور ہے۔ چائنا زندہ باد، اس نے یہ بدبخت موبائل دے دیے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئے، اور انگلیاں ہیں یہ ٹکتی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایک کے ہاتھ میں ماچس نہیں ٹکتی، اور بعض ہوتے جن کی انگلیاں نہیں ٹکتی،
اور وہی چار پائی پہ بیٹھے دین اسلام کے درد بڑا اٹھا ہوا جی اور لگا دی، اور اس کے بعد پوسٹ کرتے ہی کسی کی عزت کو تاردار کرتے ہی پھر دیکھنی فلم ہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، لیکن کر دیا ڈرامہ. یہ ہمارا حال ہے. تو وہ بات پوری کر لیں ہم. زازان وہ باجا بجا کے ہٹا نا، جب نشہ تھوڑا کافور ہوا تو سر پہ چادر دیکھی، کہا چادر کس نے ڈالی؟ تو کہا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. بالکل ایزی بیٹھا تھا. جب حضرت ابن مسعود کا نام لیا نا تو جھٹ کھڑا ہوا. اور پتہ اس کا سوال کیا تھا؟ کہا وہ جو حضور کے صحابی، حضور عبداللہ ابن مسعود جو حضور کے صحابی. کہاں؟ اگلا سوال پتہ کیا تھا؟ وہ مجھے اس حال میں دیکھ گئے. پیر جی وہ سونو توڑ نال محبت بس اس کر کے یہ تسی میرے نبی پاک دیاں گلاں دستے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حضرات سے بھی کہتے تسی یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین ہے نا وہ لوکاں تک پہنچا دے، بس توڑ نال محبت دی یہی وجہ ہے. کیا بات ہے جناب. اور یہ ان کی عطا کردہ محبت ہے. مالک کریم سلامت رکھے صاحبزادگان کو، اس پورے خانوادے کو، کہ یہاں بذات خود اساتذہ جلوگر ہیں. امام المناظرین کا چمن اجڑا ہوا چمن نہیں ہے. امام المناظرین کا جو وقت گزرا ہے، 4 دن صحبت میں بیٹھا ہو تے ماڑے موٹن تو بھی نہیں کھنگن دیندا، خری سکتا ہے الحمدللہ مضبوط دلائل کے ساتھ. بس پھر کیا تھا؟ یہ جملہ سنا تو انہوں نے وہ باجا توڑا اور سیدھے حضرت ابن مسعود کی جناب پہ پہنچا. حضرت ابن مسعود بھی وہ پھر چنگاری تو لگا آئے تھے. ہاں چنگاریاں لگا دیتے ہیں پھر بھامبڑ مچتے ہیں. ہو پھر زازان گیا نا تو حضرت ابن مسعود نے بائیں کھول دی. جامع امت نہیں سمجھ آئی، کیا کہیں آپ سے. سمجھیے اس فکر کو. چوک چراہے میں بیٹھا ہوا شراب پینے والا، گیت گانے والا، ایسے درد دل سے اس کے لیے لفظ کہیں کہ وہ بس ہوش میں آیا ہے تو پھر ہوش میں ہی آ گیا. اور جب وہ وہاں گیا ہے تو یہ بھی نہیں کہا اس کو بار بٹھاؤ یہ نہا دھو کے بھی آیا کہ نہیں، ابھی آ گیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی. نہیں، حضرت ابن مسعود کھڑے ہو گئے. کوئی معمولی ہستی کھڑی نہیں ہوئی. حضرت ابن مسعود کھڑے اور باؤں کو کھول دیا. زازان گلے لگا. وہ تو رونا ہی تھا، وہ رویا. حضرت ابن مسعود بھی رونے لگ گئے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تو زازان نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں تیس گلو رونا ہے کہ زندگی کیڑے کام چلانگ گئی. آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے.